السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ کا ہمارے ATR اردو چینل میں خیر مقدم اور استقبال ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے علی گڑھ تحریک اور ان کی جو اردو زبان و ادب ہے اس کے سلسلے میں ایک تعارف پیش کر رہے ہیں۔ یعنی یہ وہ ٹاپک ہے جس سے عام طور پر ایگزام میں پوچھا جاتا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو ضرور دیکھیے۔ تو دیکھیے کہ اردو کی ادبی تحریکوں میں علی گڑھ تحریک سب سے اہم، ہمہ گیر اور دور رس اثرات کی حامل تحریک تھی۔ علی گڑھ تحریک کو سر سید تحریک بھی کہتے ہیں، اسی کو تعلیمی تحریک بھی کہتے ہیں۔ اگرچہ یہ خالص ادبی تحریک نہیں تھی، مگر سر سید احمد خاں کی سیاسی، مذہبی، سماجی، تہذیبی اور تعلیمی کوششوں کے نتیجے میں اردو شعر و ادب کو بھی ایک نئی جہت ملی، اور ان عوامل سے یہ تحریک بالواسطہ طور پر ایک منظم تحریک بن گئی تھی۔ ملک بھر میں اس کی ستائش ہوئی ہے، اور آپ تعلیم کو لے کر کے ہمیشہ چنتت رہتے تھے، اس کے بارے میں سوچتے اور غور و فکر کرتے تھے۔ چونکہ سر سید احمد خاں اپنے آخری زمانے میں علی گڑھ میں مقیم تھے، اس لیے سر سید احمد خاں کی پوری تحریک کو علی گڑھ تحریک کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ کبھی کبھی سر سید کی مرکزی شخصیت کو سامنے رکھ کر اسے سر سید تحریک بھی کہا جانے لگا۔ علی گڑھ تحریک خالص ایک اصلاحی تحریک کے طور پر ابھر کر سامنے آئی۔ یہاں پر ہم نے کہا دیکھیے یہ اصلاحی تحریک جو ہے اس کو لوگوں نے مانا ہے، اور 1857 کی ناکام بغاوت اس کا اصل محرک۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستانی حکماں برباد ہو رہے تھے، جس کا آغاز اصل میں مغلیہ سلطنت کا شیرازہ بکھرنے کے ساتھ ہی ہو گیا تھا، اور 1857 کی بغاوت نے اس بربادی اور تباہی کو انتہائی درجے تک پہنچا دیا تھا۔ اگرچہ یہ بغاوت ہندو اور مسلمانوں دونوں نے مل کر شروع کی تھی، لیکن ہندوؤں نے کسی طرح اپنا دامن جھاڑ دیا، اور آخرکار اس کا سارا الزام مسلمانوں کے سر تھوپ دیا گیا۔ نتیجتاً مسلمانوں کی تباہی اور بدحالی کا دور شروع ہو گیا۔ انگریزوں نے مسلمانوں کے خلاف اپنی دشمنی وحشیانہ جذبے کا مظاہرہ کیا۔ ان گنت مسلمان گھرانے برباد ہو گئے، بے شمار لوگوں کو پھانسی پر چڑھایا گیا، ہزاروں کی جاگیریں ضبط ہوئیں، ہزاروں بغاوت کے الزام میں ملازمتوں سے برطرف کر دیے گئے۔ دہلی کی سڑکوں اور کوچوں میں قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا۔ مسلمانوں کی مالی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ دانہ کو محتاج ہو گئے تھے۔ بڑے بڑے گھرانے کے لوگ نقاب ڈال کر راتوں کو بھیک مانگتے پھرتے تھے۔ ان حالات کے درمیان ایک درد مند دل رکھنے والا انسان ایسا بھی موجود تھا جو مسلمانوں پر ٹوٹ پڑنے والی اس قیامت کو بہت نزدیک سے دیکھ رہا۔ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ سر سید احمد خاں تھا، جو ہندوستانی عوام کے لیے بالعموم اور ہندوستانی مسلمانوں کے لیے بالخصوص ایک مسیحا کے طور پر ابھر کر سامنے آیا۔ اس وحشتناک صورتحال نے ان کے رگ و پے میں تلاطم برپا کر دیا۔ ان کا دل تڑپ اٹھا، مگر انہیں بربادی سے بچانے کی کوئی کارگر تدبیر نظر نہیں آئی۔ تاہم انہوں نے امید کا دامن نہیں چھوڑا، ہمت و استقلال کا ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ تن تنہا انہوں نے مسلمان قوم کی بھلائی اور بہبودی کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا۔ ان کی یہ محنت رنگ لائی۔ اس تحریک کی فکری بنیادیں اتنی مضبوط تھیں کہ نامور لوگ اس کے ساتھ ملتے گئے اور ایک کارواں بنتا گیا۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ کوشش کی کہ کسی طرح حاکموں کے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اور بدلے کی آگ کے جذبے کو دور کیا جائے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کئی کتابیں لکھی اور انجمنیں بنائیں۔ مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے رسالے نکالے، کتابیں لکھیں، مضامین لکھے۔ ان کی ترقی کے لیے متعدد ادارے قائم کیے۔ اپنے حصول مقصد کے لیے انہوں نے شخصی اور فکری توانائیوں کو بروئے کار لایا، مختلف سطحوں پر کام کیا، اور جلد ہی مسلمان دانشوروں کا ایک بڑا حلقہ ان کے گرد جمع ہو گیا، جن میں علامہ شبلی، مولانا حالی، مولوی چراغ علی، مولوی نذیر احمد، محسن الملک قابل ذکر ہیں۔ سر سید کی کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ انگریزوں کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے جو نفرت اور بدگمانی پیدا ہوئی تھی وہ اعتماد اور وفاداری میں تبدیل ہو گئی۔ تاہم انگریزوں نے رسوخ اور اعتبار کی بدولت ایک مدت تک سر سید کی نسبت لوگوں کو طرح طرح کی بدگمانیاں بھی رہیں۔ انہیں قوم کا بدخواہ، انگریزوں کا حامی
اور اسلام دشمن کہا گیا۔ حد تو یہ ہے کہ ان پر قاتلانہ حملے ہوئے۔ مسلمان سمجھتے تھے کہ انگریزی تعلیم کی اشاعت مسلمانوں کو عیسائی بنانے کا مقصد رکھتی ہے۔ یہ صورتحال اس وقت سامنے آئی جب سر سید احمد خاں کے مسلمانوں کے بدحالی کے دلدل سے نکالنے کے لیے مغربی علوم و فنون کی طرف راغب کرنا چاہا، جس کو مسلمان اپنے لیے شجر ممنوعہ اور اسلام کے لیے دین سے بیزاری سمجھتے تھے۔ چنانچہ مسلمانوں کے سلسلے میں سر سید کے دل میں اضطراب کی لہر بھی گہری تھی کہ مسلمان ہی دراصل انگریزی سامراج کے شدید مخالف تھے، اور انگریز بھی 1857 کے ہنگامے کو مسلمانوں کی دین سمجھتے تھے۔ دوسری طرف مسلمانوں میں توہم پرستی، جہالت اور نکبت کی بھی نسبتاً زیادہ تھی۔ انہیں مغربی تعلیم سے سخت نفرت تھی۔ نفرت کی اس ٹھوس دیوار کو گرانے میں سر سید کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے برعکس ہندوؤں نے دور اندیشانہ اور ذہانت کا ثبوت دیا، اور انہوں نے مغربی علوم و فنون کے حصول کی طرف توجہ دی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے سر سید احمد خاں چاہتے تھے کہ مسلمان جدید علوم سے بہرہ ور ہو جائیں اور ان سے ہم آہنگ ہوں۔ چنانچہ تعلیم کی نوعیت کو بدلنا اور اس کو ترقی دینا، دینی عقائد کو درست کرنا، اخلاق و عادات کو سنوارنا، تہذیب و تمدن اور طرز معاشرت کی خرابیاں دور کرنا وغیرہ سر سید کی اصلاحی تحریک کے خاص مقاصد تھے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا تعارف ہے تحریک کا، یہ تحریک کا مختصر سا تعارف ہے جو آپ نے دیکھے، اور اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ علی گڑھ تحریک کو سر سید احمد خاں نے بڑے بلند عزائم کے ساتھ اپنے ہی سے انہوں نے شروع کیا ہے، اور اس کے اول آخر انہوں نے کام کیے تاکہ ان کی وفات ہو گئی۔ چلیے پھر ہم آپ سے ملتے ہیں بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔